ابو جہل نے ایک شخص سے قرضہ لیا اور اس کی عادت تھی کہ مطلب لے کے مار لینا دینا ہی نہ. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کا لیا اس کا تو دیا نہیں تمہارا کیا مار لیں گے, تو یہی وہ کرتا تھا, جس کا لے لیتا تھا پھر دینے کا جلدی نام ہی نہیں لیتا تھا. تو وہ شخص جب پریشان ہو گیا, کہا یار یہ تو ابو جہل میرا پیسہ ہی واپس نہیں کر رہا ہے, کیا کریں؟ تو وہ آیا ایک مرتبہ اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ بھائی ہمیں ابو جہل سے پیسہ دلا دو. تو وہ لوگ کہنے لگے یار ابو جہل سے پیسہ دلوانا, اس کے پاس جانا, سفارش کرنا, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو ان ظالموں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو ان ظالموں نے حضور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھتیجے ہیں ابو جہل کے, اگر انہوں نے کہہ دیا جا کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جا کر ابو جہل سے کہہ دیا تو ابو جہل پیسہ دے دے گا, ورنہ ابو جہل سے پیسہ لینے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ان لوگوں نے سوچا کہ یار ابھی یہ جائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے, ان کو تکلیف ہوگی کہ یار ابو جہل سے ہم پیسہ کیسے دلوائیں. تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان ظالموں نے اس شخص کو ہمارے آقا کے پاس بھیجا. اب وہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کو سنا ہے میں نے کہ آپ ابو جہل کے بھتیجے ہیں, ابو جہل نے میرا پیسہ لے لیا ہے اور دینے کا نام نہیں لے رہا ہے, تو آپ چل کے ابو جہل سے مجھے میرا پیسہ دلوا دیجئے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کی چال سمجھ گئے. آقا نے کہا آؤ میرے ساتھ, اس شخص کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر. آپ نے فرمایا ابو جہل گھر سے باہر نکل. اب جیسے ہی وہ باہر نکلا کہا کہ کیا بات؟ تو کہا کہ اس شخص کا پیسہ واپس کیوں نہیں کرتا ہے, اس کا پیسہ ابھی کے ابھی واپس دے. تو ابو جہل فوراً پہنچا اور جا کے پیسہ نکالا چپ چاپ بہت تمیز کے ساتھ اور لا کر اس شخص کے حوالے کر دیا. اب وہ پیسہ لے کے خوشی خوشی چلا گیا. اب وہی لوگ جن لوگوں نے حضور کے پاس بھیجا تھا نا اس شخص کو, انہوں نے کہا مل گیا پیسہ؟ کہا ہاں مل گیا. یار تم نے بڑے اچھے شخص کی ہمیں بات بتائی, انہوں نے 1 منٹ میں پیسہ دلوا دیا. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ابو جہل نے پیسہ کیسے دیا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بالکل کسی حالت میں نہیں ملے گا, کہ حضور کہیں گے وہ تو دشمن ہے نا ابو جہل کھلا ہوا, تو حضور کے کہنے سے تو بالکل نہیں دے گا. تو وہ لوگ آئے اور آ کر کہا ابو جہل یہ بتاؤ تم نے حضور کے کہنے سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے تم نے اس شخص کا پیسہ کیسے واپس کیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا اے لوگوں کیا بتاؤں کہ جب آ کر حضور نے مجھ سے کہا ہے نا کہ اب اے ابو جہل پیسہ دو, تو آپ کے کاندھے کے پاس ایک اژدہا منہ پھیلائے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ اشارہ کر رہا تھا کہ اے ابو جہل مان لے بات, اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے, ورنہ نگل کے تجھے تیرا کام تمام کر دوں گا, نیست و نابود کر دوں گا. اور ایک تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک اور کوئی جانور تھا جو منہ پھیلائے کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ اشارہ کر رہا تھا کہ پیسہ دے ورنہ تیرا کام تمام کر دوں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا تھا ہتھیار لے کے, بہت ہی خطرناک فرشتہ کوئی, اور اس نے کہا کہ پیسہ دے ورنہ تیرا کام تمام کر دوں گا. تو اس لیے میں نے فوراً پیسہ دے دیا, میں تھرانے لگا, کانپنے لگا دیکھ کر, تو اس وجہ سے میں نے پیسہ دے دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور معجزہ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ عقل عاجز آ جائے معجزہ کہتے ہیں, عقل کہیں پر عاجز آ گئی اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہی ابو جہل جب آ کے اس نے یہ کہا نا کہ اے محمد ابن عبداللہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے, تو آقا نے فرمایا یہ کون سی باتیں لگا رکھی ہیں, میرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کون سی تمہاری بات ہے؟ کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا, بتاؤ ہاتھ میں میرے ہے کیا. تو آپ نے فرمایا اے ابو جہل اگر میں نے یہ بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو تو یہ سمجھے گا کہ شاید تکا لگ گیا. اے ابو جہل یہ بتا, میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا فرمایا کہ ابو جہل یہ بتا, میں بتاؤں جو تیرے ہاتھ میں ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ میں بتاؤں, یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, اشارہ کیا اس مٹھی کی طرف اور فرمایا بتاؤ من انا, میں کون ہوں؟ مٹھی سے کنکروں نے آواز دی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو مٹھی سے کنکروں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ معجزہ, عقل عاجز آ گئی نا, عقل عاجز آ جائے وہی معجزہ ہوتا ہے, عجز سے بنا ہے معجزہ.
عقل میں بات نہیں آئی کہ یار کیسے مٹھی سے کنکروں نے کیسے کلمہ پڑھ لیا، تو عقل عاجز آ گئی نا، تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔